لڑکا بولے کہ میں نے قبول کیا، بس قبول ہو گیا، کافی ہے، وافی ہے، شافی ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ لڑکے نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ یہ زبان کی اہمیت، یہ تو خانہ کوئی بات کی چیزیں کر لیتے ہیں عذرائے احتیاط، لیکن اصل مومن کی زبان ہوتی ہے۔ کہہ دیا وہ لوہا ہو گیا، کہہ دیا وہ پہاڑ کیا بالکل چٹان بن گیا۔ مومن کی زبان ہے بھائی، مومن کی زبان ہے، پھسل نہیں سکتی۔ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، مومن جب بھی بات کہے گا سچ بولے گا، صحیح بولے گا۔ نکاح کے وقت میں بھی لڑکا جو ہے بولتا میں نے تو بولے ایک عمل ہو چکا، ایجاب کا عمل ہوا ہے، نکاح کا دوسرا عمل باقی ہے۔ جب یہ لڑکا بولے کہ بھری محفل میں، بھرے مجمع میں تو میں نے قبول کیا، اب نکاح مکمل ہو جائے۔ یہ تو جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں سب آپ لوگ گواہان ہیں، ایسے ہم نے کچھ گواہوں کو طے کر لیا ہے۔ ہماری گواہ اول ہیں ڈاکٹر جناب زین العابدین صاحب اور ڈاکٹر صلاح الدین مرحوم گواہ اول ہیں۔ گواہ ثانی ہیں ڈاکٹر محمد تقی احمد صاحب، یہ سب گواہ ہیں۔ یہ خصوصی طور پہ ہم نے طے کر لیے امام شریعہ کے رجسٹر میں لکھنے کے لیے، لیکن آپ لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب گواہان ہیں، براتی نہیں، سراتی نہیں، براتی کا کوئی تصور نہیں۔ سراتی ہم نے لفظ دے دیا ہے، جو ہمارے باہر سے آئے ہوئے ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کی راہوں میں آنکھیں بچھائیں گے، ہم ان کا اکرام کریں گے، استقبال کریں گے۔ اکرام استقبال کا مطلب یہ نہیں ہے ہم ان کے لیے تکلفانہ اور مصرفانہ فالتو لوازمات کو لازم کر دیں جس میں بربادیاں ہوں، اللہ کی نعمتوں کو پیروں تلے لوٹا جائے، کوڑا دان میں پھینکا جائے، جہاں پر غریب بچے غزہ میں بھوکے پیاسے بچے ترس رہے ہوں، روٹی سوکھی بھی میسر نہیں، پانی بھی ان کو نصیب نہیں ہے۔ آج ہمارے ولیموں میں، آج ہماری تقریبات میں نعمتوں کی جو ناقدریاں ہوتی ہے، جو کھانے پھینکے جاتے ہیں، جو بہترین ایسے آئٹم برباد کیے جاتے ہیں، کوڑے دان میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ قیامت میں ایک ایک نعمت کا حساب لے گا تو لے گا۔ وَلَتُسْأَلُنَّ کا لفظ ضرور بھی ضرور لے گا، کوئی کام نہیں سکتا، پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ جہاں میرے غریب بچے اللہ کے نئے بندے بھوکے مر رہے تھے اور تم اپنی تقریبات میں کھانوں کے نعمتوں کی بربادیوں میں تلے رہے۔ بھائی نے یاد رکھیے اللہ کے یہاں سب کو جانا ہے۔ الحمدللہ اب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے تاج انکلیو سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہمارے لیے فرض ہے ان کا احترام کرے، اور جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی میزبان ہے، میزبانوں کو حکم ہے فریق سے تو اپنے مہمان کا احترام کرو، مہمانوں کو حکم ہے کہ اپنے میزبانوں کو تکلیف مت دو، ایک تو حکم ہے۔ میرے محترم بڑی مردانہ آپ کو خدمت میں گزارش ہے، اگر آپ نے نکاح کیا ہے جیسے بھی کیا اللہ معاف کرے، اللہ کے حضور توبہ کیجیے۔ انشاءاللہ ہم نے اگر نکاح نہیں کیا ہے، جب بھی نکاح ہوگا مسجد نکاح کریں، جب بھی میرا نکاح ہوگا کوئی براتی نہیں جائے گی، جب بھی میرا نکاح ہوگا تلک جہیز رسم و رواج سے نکاح پاک ہوگا، کوئی رسم نہیں نبھایا جائے گا۔ اگر نبھایا جائے گا نبی پاک کی سنت نبھائی جائے گی، اگر کوئی چلن ہوگا نبی پاک کا چلن چلے گا، نبی پاک کا دین چلے گا، شریعت کا نفاذ ہے۔ ہمارے حیدر امام صاحب اپنے بیٹے بارے بات کر رہے تھے، میں نے کہا، انہوں نے کہا مفتی صاحب میں کچھ نہیں جانتا، آپ مفتی ہو جی، آپ عالم ہو، تم بتاؤ نکاح کیسے ہونا چاہیے، جو شریعت کہتی ہے نکاح ویسے ہی کرو، نکاح ویسے ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اور انہوں نے کر کے دکھایا، جب انہوں نے اپنی سالوں کی طرف سے ارشد الحق کی طرف سے وہی نمائندگی فرما رہے تھے۔ ہمارے ارشد الحق صاحب بحرین میں رہتے ہیں، ہماری ملاقات پہلی بار ملاقات
انہوں نے اس میں جو یہ کہا مفتی صاحب شریعت تم جانتے ہو قرآن تم جانتے ہو دین کا تم کو علم ہے کیسی نکاح ہونا چاہیے ویسی ہی کرو جو شریعت کہتی ہے نکاح ویسی کرو نکاح کیا الحمدللہ ویسی لیکن کوئی براتی کچھ انہوں نے کوئی اہتمام نہیں کیا کوئی ہمارے آنے جانے کا سلسلہ نہیں رہا اگلی مدنی کا کوئی رنگ ڈھنگ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے بغیر براتی کے بغیر رسم و رواج کے بغیر مانجا کے بغیر مڑوا کے اور فالتو کاموں کے یہ نکاح اللہ نے آیا ہے اللہ تعالیٰ اس نکاح کو قبول فرمائے بس جو دن باتیں ہو گئی یہ کافی ہے باقی شادی ہے اب میں جو خطبہ پڑھتا کیا جاتا ہے میں نے اس سے پہلے بات کیا ہے ایک دن پہلے تھی کہ بس بات کر دی گئی ضرورت تھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل عمل اب کرتی ہے خطبہ پڑھا جاتا ہے خطبہ کس میں پڑھا جاتا ہے نکاح میں اور خطبہ کہاں پڑھا جاتا ہے بتائیے جمعہ میں اور خطبہ کہاں پڑھا جاتا ہے عید میں بقرعید میں عید میں خطبہ پڑھا جاتا ہے عید بھی تہواری نہیں عبادت ہے بقرعید تہواری نہیں عبادت ہے جمعہ تہوار نہیں عبادت ہے خطبہ پڑھا جاتا ہے تلاوت ہوتی ہے رکوع سجود قیام و قعود ہوتے ہیں اور نکاح میں کیا ہوگا قیام و سجود تو نہیں رکوع تو نہیں ہوگا یہ خطبہ تو پڑھا جائے گا قرآن تو پڑھا جائے گا حدیث تو پڑھی جائے گی دعائیں تو ہوگی لڑکی کے لیے اور لڑکے کے لیے اے اللہ ان کی زندگیوں میں خوشیاں پیدا کر اے اللہ اس نکاح کو بابرکت بنا دے اے اللہ اس نکاح میں خیر ڈال دے شر سے شرور سے فتنہ و فساد سے اے میرے مولا اے میرے مالک نکاح کو پاک کر دے آپ دعا کرنے کے لیے آئے ہیں نیک تمناؤں کے ساتھ آئے ہیں نیک دعائیں دینے کے لیے آئے ہیں آپ ایک مومن بھائی کی خوشیوں کو بڑھانے کے لیے آئے ہیں ایک مومن کا حق ہے کہ جب ایک مومن پاس غم پہنچے شریک کے غم ہو کر ان کے غم کو گھٹا دو اور جب مومن کو خوشیاں پہنچے تو ان کی خوشی میں شریک ہو کر ان کی خوشیوں کو بڑھا دو یہ مومن کی پہچان ہے یہ مومن کی شان ہے اور میں ابھی قرآن پاک کا جو خطبہ ہے میں پڑھوں گا خطبے میں خاص طور سے بات یہ ہے کہ جب عربی خطبہ ہو قرآنی خطبہ ہو بالکل چپ چاپ سامت و ساکت بالکل کہہ لیجیے ہماتن گوش ہو کر قرآن سنیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا جب قرآن پاک کی تلاوت ہو فَاسْتَمِعُوا غور سے سنو اور آپ ایک جملہ لہو وَأَنصِتُوا چپ چاپ ہو جاؤ کیوں لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ اللہ کی تم پر رحمتیں نازل ہوں جب آپ چپ چاپ رہیے گا غور سے سنیے گا تبھی اللہ کی رحمتیں ملیں گی ورنہ نہیں اللہ جب ہی فرماتا ہے تاکہ اللہ کی تم پر رحمتیں ہوں غور سے سنو چپ چاپ ہو جاؤ الحمدللہ مجمع بہت ساکت ہے بہت سنجیدہ ہے لیکن جب میں قرآن پڑھنے لگوں خطبہ دینے لگوں اور مزید ماحول کو سنجیدہ بنا لیا جائے ہمیں شکر تشکر الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. تمام حضرات بالکل بھری محفل میں بڑے مجمع اور یہ بڑے مجمع کو گواہ بناتے اور خصوصی طور پہ دو گواہ اول ڈاکٹر زین العابدین بزر ڈاکٹر صلاح الدین مرحوم، گواہ ثانی جناب ڈاکٹر تقی احمد ولی بزر ذکی احمد مرحوم، ڈاکٹر محمد تقی احمد بزر محمد ذکی صدیقی مرحوم فیڈرل کالونی. یہ تو متعینہ گواہوں کی موجودگی میں مہر نکاح 51,000 روپے، مہر نکاح 51,000 روپے. ان تمام تفصیلات کے بعد آپ کی زوجیت میں، آپ کے نکاح میں سودا مریم بن محمد جہانگیر کو دیا. آپ نے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفور يا رؤوف يا حنان يا منان يا غفور يا شكور يا خبير يا بصير يا نصير يا حفيظ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے داتا، اے میرے خالق، اے میرے رازق، اے حکم الحاکمین، تو بہت بڑا ہے، تو بہت بڑا ہے، تیری ذات بہت بڑی ہے، تیری بالادستی کو کون پہنچ سکتا ہے؟ تو حکم الحاکمین کا مثال ہے، تو حاکموں کا حاکم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے. سب تیرے مولا قبضے قدرت میں ہے. آسمانوں زمین کا مالک تو ہے، نفع و نقصان کا مالک تو ہے، مرد و شفا کا مالک تو ہی ہے، بحر و بر کا مالک تو ہی ہے، خشکی و تر کا مالک تو ہی ہے. یہ متلاطم دریا تو نے بہایا ہے، یہ اتھاہ سمندر تو نے چلایا ہے، یہ بلند و پہاڑ تو نے بنایا ہے، یہ لمبی چوڑی زمین تو نے بچھائی ہے. اے مولا، اے مولا، اے مالک، سب تیرے حکم سے ہوتا ہے. یہ جو رشتہ بنا ہے، یہ جو رشتہ ہوا ہے، رشتہ ہے، رشتہ لکھا ہوتا ہے، سب تو نے کیا ہے، تیرے حکم سے ہوا ہے. اے مولا، جو عمل نکاح کا ہوا ہے، اے مولا اپنے مسنونہ جو سنت طریقے پہ قرآن حدیث کے روشنی میں مجھے پاک کے اسوہ کے مطابق اے اللہ جو اپنے مسنونہ کو بروئے کار لائے کیا ہے، اے مولا اس نکاح کو قبول
فرما لے. اے مولا اس عبد مسنونہ کو قبول فرما لے. اس نکاح کو مقبول مستجاب بنا دے. اے مولا اس نکاح میں خیر ڈال دے. شر سے شرور سے فتنہ و فساد سے اے اللہ اے مولا اس نکاح کو پاک کر دے. اے مولا دونوں جوڑوں میں برکت عطا فرما دے. اے اللہ اس جوانی زندگی میں سکون عطا فرما دے. میاں بیوی کے تعلق کو مرکز سکون اے مولا مرکز چین بنا دے. اے مولا یہ رشتہ اتنا عظیم ہے کہ دنیا سے آگے چل کر یہ رشتہ جنت تک جاتا ہے. یہ رشتہ جنت تک رہتا ہے. اتنا عظیم رشتہ ہے, اتنا پاکیزہ رشتہ ہے, اتنا مضبوط اور مستحکم رشتہ ہے. اے میرے مولا اس رشتے میں مزید استحکام بنا دے, مزید توانائی پیدا فرما دے, مزید مضبوط سے مضبوط در بنا دے. اے مولا اس نکاح میں جتنے شرکاء ہیں سب گواہان کی حیثیت سے سارے شرکاء کی شرکت قبول فرما, سارے گواہوں کی گواہیاں قبول فرما دے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ جو بھی دعائیں ہوئی ہیں, جو بھی دعا کی گئی ہے, ساری دعاؤں کو مقبول و مستجاب بنا دے, قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك.